ایک 501c3 کی ایک آرگنائزیشن کا ایک انسٹرومنٹ پرووائڈ کریں تاکہ ان کو اپنے ملک میں ٹیکس کا بھی کچھ فائدہ ہو اس ڈونیشن دینے کے نتیجے میں. تو اس پر بھی تیاری چل رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد وہ انسٹرومنٹ بھی ہم اس کا بھی اعلان کر دیں گے. اب یہ تمام پیسہ جو اکٹھا ہو رہا ہے یہ 3 چیف منسٹرز کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اور جا تو یہ 3 چیف منسٹرز کے اکاؤنٹ میں رہا ہے مگر یہ پورے پاکستان کے لیے مختص ہے اس کی. اور اس میں 2 سٹیجز ہیں. سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن اور دوسرا پیمنٹ. پالیسی لیول پر یہ ڈیسیجن پہلے ہی ہو گیا تھا کہ ہم یہ پیسے جو ہیں یہ ہاؤسنگ فائنانس میں دیں گے, یعنی کہ جن لوگوں کے گھر پوری طرح سے تباہ ہو گئے ہیں یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے ہیں یہ ان کی امداد کے لیے دیے جائیں گے. اور اس کے لیے جو نظام بنایا ہے سب سے پہلے لوگوں کی نشاندہی کرنا اور پھر ان کو پیمنٹ کرنا. تو نشاندہی کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہم نے ایک اینڈ ٹو اینڈ ایک ڈیجیٹل نظام بنایا ہے. کل ہم نے چیئرمین صاحب کو چارسدہ میں بریفنگ بھی دی ہے. سب سے پہلے جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ ملٹی ڈسپلنری ٹیمیں ہوتی ہیں, وہ جاتی ہیں وہاں پر. ان کے لیے خاص ٹیکنالوجی ہم نے بنائی ہے, وہ ایک خاص ایپ ہے. وہ جگہ پہ جا کے اس گھر کی ڈیمیج گھر کی تصویر لیتے ہیں, اس کی جیو لوکیشن میپ کرتے ہیں, اس کے لیٹ لانگ پک کرتے ہیں اور اس کی تصویر GIS میپ پہ اپلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جب وہ سروے مکمل ہوگا تو ہم پوسٹ فلڈ امیجز اس کے اوپر ڈالیں گے کہ وہ گھر جہاں مارک ہوا ہے, جہاں اس کی نشاندہی ہوئی ہے, کیا وہ فلڈڈ ایریا میں آتا بھی ہے یا اس کے باہر ہے. اور اگر کوئی گھر پوری طرح مسمار ہو گیا اور اس کی اب نشان ہی نہیں رہا اور ہم تصویر سے اس کی تصدیق نہیں کر سکتے تو پھر ہم پری فلڈ سیٹلائٹ امیجز سے اس بات کا تعین کریں گے کہ واقعی وہاں ایک گھر تھا اور اب پوسٹ فلڈ امیجز میں وہ گھر واش آؤٹ ہو گیا ہے. تو جب یہ سروے مکمل ہوگا انشاءاللہ اگلے 7 سے 10 دن میں, اس کے بعد ہم تمام جو شناختی کارڈ نمبر ہیں اور موبائل فون نمبر ہیں اپنے بینکس کو بھیجیں گے. وہاں بینکس اپنا KYC یا نو یور کسٹمر چیکس کریں گے, ان کے اکاؤنٹس کھول دیں گے اور ان کو SMS بھیجیں گے اسی طرح جیسے ہم نے احساس ایمرجنسی کیش میں ان کو SMS بھیجے تھے. اور پھر اس دفعہ ان کو جو پیمنٹ ہوگی وہ بینکس کی برانچز میں ہوگی, کیونکہ یہ جو رقم ہے جو گھروں کی تباہی کے عوض دیے جا رہی ہے وہ رقم بڑی ہے, وہ 12,000 نہیں ہے جو کووڈ کے زمانے ہم دیتے تھے. اس لیے ہم نے انتظام کیا کہ وہ بینکوں کی برانچز میں جائیں گے, وہاں اپنا وہ بائیو میٹرک سگنیچر کریں گے, کیمرہ سرویلنس کی نظر کے نیچے ان کو یہ پیمنٹ ہوگی اور ان کو ATM کارڈز دیے جائیں گے اور یہ فیسلٹی بھی ہوگی کہ اگر وہ پیسے اپنے اکاؤنٹس میں چھوڑنا چاہیں تو وہ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ ایک منظم غیر جانبدارانہ اور شفاف انداز میں جو سب دیکھنے والوں کے لیے جو ثانیہ بھی آپ کو تفصیل بتا رہی ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ جو آپ کا پیسہ ہے وہ ہم بڑے سوچ سمجھ کے شفافیت سے اس کی ڈسٹریبیوشن جس کے اندر ٹیکنالوجی آئے گی بیچ میں, یعنی جو پیسے لینے والے ہیں ان کے بیچ میں لوگ نہیں آئیں گے, ٹیکنالوجی آئے گی, یعنی ڈائریکٹلی پیسے جائیں گے بینک سے, جدھر سے بینک سے وہ پیسے لیں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ماضی میں مسئلے آتے تھے کہ بیچ میں لوگ آ کے اپنا کٹس لیتے تھے. تو سب سے پہلے ہم نے وہ سسٹم سیٹ اپ کیا جس کی ابھی ثانیہ نے آپ کو ڈیٹیلز دیں. یہ ہم نے ایگزیکٹلی یہ سسٹم سیٹ اپ کیا تھا جب کہ کووڈ-19 کے دوران جب اتنا بڑا ایک دم سب کچھ رک گیا تھا ملک میں تو بہت لوگ متاثر تھے. تو اس کے لیے ایک سسٹم لے کے آئے تھے, احساس کا سسٹم, جو کہ ورلڈ بینک نے دنیا میں ساری دنیا کے ملکوں میں ٹاپ 3 یا 4 بہترین قسم کا جو پروگرام تھا احساس کا, اس کو انہوں نے بڑا آنر کیا تھا اور وہ ہم اس کو کریڈٹ دیتے ہیں ثانیہ کو. اور ثانیہ نے یہی اب سسٹم ڈیولپ کیا ہے. یہ جو آپ پیسے دیں گے اس کی ڈسبرسمنٹ پہ بڑی ذمہ داری ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو بھی آپ کا پیسہ وہ صحیح لوگوں تک پہنچے. آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور جاوید شیخ صاحب یہاں پر موجود ہیں اور ایک اور